ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم پورا کرو روزے کو الى الليل، رات تک۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، مولانا شریف علی تھانوی صاحب، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی تقی عثمانی، طاہر القادری صاحب، جتنے بھی ہیں سب نے یہاں پر لیل کا جو ترجمہ ہے وہ رات کا کیا ہے۔ اب یہ جو لیل ہے نا، رات تک، یہ قرآن مجید نے لیل، اگر ہم قرآن مجید پہ غور کریں تو قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن لیل اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ کس میں فرق کرتا ہے؟ لیل میں اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہاں پر ترجمہ کرنے والے ہیں سب نے یہاں پر لیل سے مراد رات کیا ہے ترجمہ، کسی ایک نے بھی ترجمہ یعنی کہ لیل سے مراد۔ بھائی اللہ نے الی اللیل کہا ہے نا کہ رات تک مکمل کرو، الی غسق اللیل تو نہیں کہا کہ رات کے اندھیرے تک مکمل کرو۔ اور تم بھی تو 10 منٹ کے وقفے سے نماز پڑھتے ہو مغرب کی، اس وقت بھی تو اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو اتم الصیام الی اللیل کا معنی ہے کہ رات تک مکمل کرو۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو، اس وقت رات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ طلوع صبح صادق تک ساری رات رہتی ہے۔ اب اس کی تائید کہ لیل کا معنی غروب شمس کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کی تائید سورۃ یاسین شریف کی آیت نمبر 37 میں ہے، وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، کہ ان کے لیے رات نشانی ہے کہ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی جب دن ختم رات شروع ہو جاتی ہے، وہی غروب شمس کا ٹائم ہے۔ اور سورۃ الشمس کے اندر ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، تو سورج کو چھپنا ہی غروب شمس ہوتا ہے۔ تو لیل کا معنی غروب شمس قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا، کہ جب دن چلا جائے اور رات ادھر سے آ جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو پھر روزہ دار کے لیے افطار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور خود یہ عربی لغت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، لسان العرب ہے، تاج العروس ہے، اس میں بھی لیل کی تفسیر یہ کی گئی ہے، لیل کا معنی یہ کیا گیا ہے اللیل من مغیب الشمس الی طلوع الفجر، کہ لیل کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک طلوع ہونے تک۔ اور خود اہل تشیع کی معتبر کتاب فروع کافی کے اندر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اذا غابت الشمس فقد حل الافطار، کہ جب سورج غائب ہو جائے تو افطاری کرنا جائز ہو جاتا ہے، صفحہ 279 جلد 3۔ اور یہ من لا یحضرہ الفقیہ، یہ میرے سامنے ہے، اہل تشیع کی مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر 349 پر عنوان قائم کیا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ امام باقر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آفتاب غائب ہو جائے تو روزہ دار افطار کر لے۔ تو بھائی لیل کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لیل کے وقت تک روزے کو مکمل کرو، اور لیل کی ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے، جس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے، حدیث بھی کرتی ہے، اور آپ کا مسلک اہل تشیع کی کتابیں بھی کرتی ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت غروب آفتاب کے وقت افطاری اپنے صحیح ٹائم پر کرتے ہیں، جو قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے۔